عرفان خان نیازی نے بارش میں لاہور قلندر کی بالنگ کو تارے دکھا دیے ہیں۔ ایک ہارا ہوا میچ جیتا ہے کراچی کنگ نے۔ کیا زبردست فنش کیا عرفان نیازی نے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ عرفان خان نیازی کی تعریف کی جائے یا لاہور قلندر کے بالروں کی بدخوئی کی جائے۔ 3 اوور میں میچ ختم کروا دیا۔ 21 رن کھائے شہنشاہ افریدی نے اور 23 رن کھائے حارث رؤف نے۔ کیا اس طرح پریشر میں گیند بازی کی جاتی ہے؟ بدقسمتی سے یہی 2 مین فاسٹ بالر ہیں پاکستان کی ٹیم کے۔ جب ان پہ پریشر پڑتا یہ لیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں اکارڈنگ ٹو سچویشن بالنگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بالر کس چیز کے ہیں؟ آپ عامر جمال کی، حسن علی کی بالنگ دیکھ کر بھی نہیں سیکھ سکے کہ آف سٹمپ یارکر کیسے کرنا ہے۔ آپ جب نیازی آپ کو نکل کے مار رہا ہے تو آپ نے ویریشن بالنگ میں کیسے لانی ہے؟ آپ نے احسان اللہ نیازی کو فوکس نہیں کرنا، آپ نے سٹمپ کو فوکس کرنا ہے۔ مگر شہین کو جب مار پڑتی ہے تو یہ اپنا دماغ وہیں سٹمپ کے پاس رکھ جاتا ہے، یہ دماغ کا استعمال نہیں کرتا۔ اور ان کے فادر ان لا کہہ رہے ہیں کہ اس کو T20 کا کپتان بنا دیا جائے۔ 21 رن کون کھاتا ہے آج کے دور میں؟ لاہور قلندر نے رن تھوڑے نہیں بنائے تھے، 15 اوور میں 168 رن کم نہیں ہوتے، مگر جب آپ کے پاس نیلے دیلے بالر ہوں گے تب ایسے رنز کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتا تھا ہوا چل رہی ہے، پیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو نکل کے لپے مار رہا ہے نیازی، تو آپ کم از کم تھوڑا بدھی کا استعمال کریں، تھوڑا عقل کا استعمال کریں۔ آپ سکندر رضا کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے ایک ہی ترتیب کے ساتھ جانا ہے۔ بہرحال جو تیز سٹارٹ ٹم سائفورٹ اور ڈیوڈ وارنر نے اوپر سے دیا تھا اس کا فائدہ اٹھایا نیازی نے، ادروائز نیازی کے لیے بھی آسان نہ ہوتا۔ نیازی نے 48 رن بنائے ہیں 240 کے سٹرائک ریٹ سے۔ اس طرح کا بندہ پاکستان کی ٹیم کو ضرورت ہے کہ مینجمنٹ اس کو کانفیڈنس دے کہ بھائی تم کر لو گے، ہمیں پتہ ہے، تم جاؤ جا کے نیچرل گیم کھیلو۔ جب آپ کسی پلیئر کو نیچرل گیم کھیلنے دیتے ہو تب اس کا پوٹینشل باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ میں نے کھیلنا کیسے ہے، میری نیچرل گیم کیا ہے۔ جب آپ اس کو کہو گے نہیں، جاؤ جا کے ٹک ٹک کرو، اپنے سینئر سے مشورہ کرتے رہو، جس طرح تمہارا سینئر کہے اسی طرح کھیلو، تو پھر نہیں ایسی پرفارمنسز نکلتی، پھر ٹک ٹک کی بلے سے نکلتی ہے۔ اور جب پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو جاتا ہے تب وکٹ تھرو کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو نیازی کو کانفیڈنس چاہیے، بریلینٹ فیلڈر، ہائٹ بھی اچھی ہے، فٹنس بھی اچھی ہے اور پوٹینشل بھی ہے اس میں۔ اس کو صرف کانفیڈنس چاہیے کہ بھائی جا کے اپنی نیچرل گیم کھیلو۔ بیک ٹو دا پوائنٹ، شروع میں جس طرح فخر زمان نے اور نعیم نے رن بنائے ہیں وہ اپنے آپ میں لاجواب ہے۔ ایک آسان کیچ چھوڑنے کے بعد نعیم نے جس طرح گریب کیا نا موقع کو، لاجواب۔ 2-3 ہٹ اس کی ایسی ہیں جس کو دیکھ کر لگتا ہے جس طرح اس نے عباس کو فلک مارا، یار کیا زبردست کلائیوں کا استعمال تھا۔ لمبا آدمی ہے، وکٹ کے اوپر پہنچا اور بال کو فالو کیا۔ اب یوں کہہ لیں کہ بالر نے نعیم کو فالو کیا، کیا فلک مارا ہے، زبردست قسم، پوٹینشل، لیکن قبل از وقت، موقع، مزید موقع۔ پہلے میچ میں جب یہ چوکم کھا رہا تھا، رن نہیں بن پا رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ چھوڑے میں نا کانفیڈنس ہے۔ جب آپ میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ آئی کین فیس اینی فاسٹ بالر، آئی کین فیس اینی اسپنر، آئی کین میک رن ان اینی کنڈیشن،
تو بھائی صاحب آپ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہو. اور کل نعیم کو ایک موقع ملا 7 رن پہ، اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھا. اس نے حسن علی کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے محمد نبی کو بھی نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ موقع ملا ہے آرام سے کھیلا، پھر تیز سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا. پچھلے میچ میں بھی 50 تھی، اس میچ میں 65 رن ہے. تو لڑکا شائن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو اب مزید ڈومیسٹک میں ڈالنا چاہیے، وہاں پہ رگڑا کھائے، پھر اگلے سیزن میں لاہور قلندر کے ساتھ پھر کھیلے، پھر رگڑا کھائے، تاکہ ایک بار اچھی طرح پالش ہو جائے. اس میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ دور ہو جائے، ایک پیور قسم کا ٹیلنٹ پاکستان کی ٹیم کو ملے. زبردست اننگ کھیلی ہے فخر زمان نے، لیکن آخر میں بہت تنگ کیا فخر کو. بارش کے بعد آخری 4 اوور جس طرح عامر جمال نے اور حسن نے کروائے ہیں، وہ ریمارکیبل ہے بھائی. وہ پارا کی کوچنگ نظر آ رہی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ پلیئر یہاں کی اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہے، آف سٹمپ بال کروانی ہے، ویریشن کروانی ہے. یہ کمی محسوس کی گئی ہے قلندر کی بالنگ میں، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ پیس کو یوز کر رہا ہے تو یارکر آف سٹمپ پہ کوشش کرو. آخری بال شہین نے یارکر ماری ہے تو اس میں وہ بچا بھی ہے، باقی اس نے کوشش ہی نہیں کی. آپ نیازی جیسے لمبے تڑنگے آدمی کو مڈ وکٹ پہ بال کریں گے، سینٹر وکٹ پہ بال ڈالیں گے تو وہ چھوڑے گا آپ کو. جب وہ پیس بھی یوز کر رہا ہے، وہ اپنی باڈی کے حساب سے کھیل رہا ہے، اس کا دن بھی ہے، اس کے بلے پہ پراپر بال بھی آ رہا ہے، آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے بال پہ آپ کو اس طرح گرپ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تبدیلی کرنی چاہیے تھی اپنے پلان میں. آپ کو ڈیرن مچل نے اچھا اوور نکال کے دیا تھا تو آپ کو اس سے پہلے فنش کروانا چاہیے تھا. لیکن شاید 21 رن شہین کھائیں گے یہ توقع کسی کو بھی نہیں تھی. حارث جب تک اس طرح کی بے وقوفانہ بالنگ کرتا رہے گا اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. کسی دن اتنی آؤٹ کلاس بالنگ کر دے گا کہ ان پلیبل ہو جائے گا، اور کسی دن اتنی بکواس بالنگ کرے گا کہ سوائے غصہ کرنے کے اس کے اوپر بات کرنے کو دل نہیں کرے گا. 150 پیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کے ڈال دو. یہ دیکھو کہ بال ڈالنا کدھر ہے، بیٹسمین کدھر پھنس رہا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے. مگر پلاننگ سے آ رہی ٹیم بھائی صاحب کبھی کبھی کرشمے کر ہی جاتی ہے. اگر کل کا میچ جیت جاتے تو ڈیفینیٹلی قلندر کے لیے ذرا آسان ہو جاتا. اب اگلا میچ تو بھائی لوگ آپ کو جیتنا ہی پڑے گا، چاہے آپ کچھ بھی کرو، چاہے داتا صاحب کی منت کیوں نہ کرو.